آج کے اس سیشن میں ہمارا مہمان ہے پاکستان کی ممتاز سائنسدان، نیوکلیئر سائنٹسٹ اصل میں، اور اس موضوع پر ہم نے اس سیشن کا انعقاد کیا ہے کہ چونکہ وہ پاکستانی ایٹامک جو بم بن رہا تھا اس کے متعلق بہت زیادہ جانتے ہیں، اور اس بم کی وجہ سے یہاں پہ اس خطے میں آج کل بہت ہلچل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے پاکستان کے ایٹمی نظام پر تھوڑا بات کریں اور پھر آگے چلے جائے، جس کی وجہ سے ایٹمی نظام کی وجہ سے ایران میں جو ابھی یہ حالات ہیں۔ سر، یہ پاکستان جب ایٹم بم بنا رہا تھا اس وقت آپ نے شدید مخالفت کی۔ مخالفت یہ تو ٹھیک ہے کہ مخالفت یہ انسانوں کے قتل عام کے لیے بن رہی ہے، لیکن جب دشمن کے پاس ہوں تو پھر تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت مناسب سوال۔ میں پہلے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاؤں۔ جب میں امریکہ میں طالب علم تھا، اور یہ 1970s کی بات ہے، 71 72 کی بات ہے، تو اس وقت میں نے ایسے فزسسٹ سے پڑھا جو مینہٹن پروجیکٹ میں شامل تھے، جنہوں نے پہلا ایٹم بم بنایا، اور جس کا کام اتنا اہم ہے کہ آج بھی کتابوں میں ان کے فزکس کے اصول آپ کو ملیں گے۔ لیکن جب بم گرایا گیا ہیروشیما پر اور پھر ناگاساکی پر، تو ان سائنسدانوں نے توبہ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے تو انسانیت ختم ہو جائے گی کسی دن، ختم کرو ایٹم بموں کو۔ اور پھر انہوں نے اپنی ایک تحریک شروع کی جو پگ واش موومنٹ کے نام سے ہے، اور جس میں میں بھی بالآخر شریک ہوا۔ لہٰذا جب میں پاکستان واپس پہنچا، اس وقت پاکستان ایٹم بم بنانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، اور میں اس میں شامل نہیں ہو سکا۔ تو جو سوال آپ نے کیا ہے، ہاں، اس میں ضرور پیچیدگیاں ہیں۔ ہندوستان کو ایٹم بم نہیں بنانا چاہیے تھا۔ جو اس نے کیا سو اخلاقی طور پر بہت غلط تھا، اور اس نے اپنا نقصان بھی بہت کیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کیا۔ لیکن جب پاکستان نے اس کی پیروی کی اور پاکستان نے اپنا بم آخر بنا لیا، اور وہ کیسے بنا اس پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں۔ وہ ہمارا بم نہیں ہے، وہ ہمیں تحفے میں ملا، یا یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا بہت بڑا حصہ ہمیں تحفے میں ملا۔ اچھا، تو چلیے پھر دونوں نے نیوکلیر دھماکے کر لیے سن 98 میں، اور دونوں طرف بڑی خوشیاں منائی گئیں، ادھر دلی میں، ادھر اسلام آباد میں۔ اب میں بم کا مخالف رہا ہوں اور آج بھی ہوں۔ ذرا دیکھیے کہ پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوا۔ ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اب ہندوستان پاکستان کے اوپر اس طرح سے حملہ نہیں کر سکتا جیسا کہ وہ کرتا اگر ہمارے پاس بم نہ ہوتا۔ لیکن پھر کیا ہم ان جہادی طاقتوں کو یہاں سہارا دیتے جو ہم نے دیا ہے، اور کھلے عام دیا تھا؟ اگر آپ یہاں ہوتے اسلام آباد میں 90 کی دہائی میں، تو جگہ جگہ آپ کو یہ نظر آتا کہ ادھر حزب المجاہدین ہے، ادھر لشکر طیبہ ہے، ادھر جیش محمد ہے، فلاں فلاں۔ کھلم کھلا یہ کہتے تھے کہ آؤ جہاد کرو کشمیر میں، اور یہ مسلح تھے، اور ان کے پیچھے ISI اور فوج پوری طرح تھی۔ کیا ہم نے ممبئی میں جا کے قتل عام نہیں کیا؟ ضرور کیا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کیا کارگل ہم نے نہیں کیا؟ ضرور کیا، اور یہ اس لیے کیا کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم تھا، اور اس نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے ایٹمی جنگ نہیں ہوگی کیونکہ انڈیا ہم سے ڈرتا۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس طرف، میرا مطلب ہے انڈیا کی طرف، جنونی پاگل آ گئے۔ نریندر مودی اب وہ کہتا ہے ایسی کی تیسی، اگر یہاں یہ دہشت گردی کا کوئی حملہ ہوا تو ہم
لازماً پاکستان کو قصوروار ٹھہرائیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر بم چلائیں گے, اور اگر پاکستان ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم ڈبل حملہ کریں گے, اور یہ آگے پیچھے ہوتے ہوتے پتہ نہیں کہاں تک پہنچتا اگر جنگ بندی نہ ہوتی. تو اب آپ خود ہی سوچئے, اگلا جو دہشتی حملہ ہوگا, اور ہوگا ضرور, ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا یہ ISI اور پاکستان نے کروایا یا ان کے حمایتیوں نے کرایا ہے یا کوئی کشمیری دہشت گرد گروپ ہے جو ہندوؤں کی نفرت میں دوبارہ یہ کرے گا. لیکن اب خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر یہ روایتی اسلحے کی جنگ شروع ہوئی تو بڑھتے بڑھتے یہ اپنی انتہا پر پہنچ جائے گی. پہلا بم, ایٹم بم اگر استعمال ہوا, خواہ وہ انڈیا کی طرف سے ہو یا پاکستان کی طرف سے, تو لازماً دوسرا بھی ہوگا, پھر تیسرا ہوگا, پھر چوتھا ہوگا, اور ہوتے ہوتے جو ہمارے 150-200 بم ہیں اور ان کے جو 150-200 بم ہیں سارے کے سارے استعمال ہوں گے, جس کا مطلب نہ وہ رہیں گے اور نہ ہم. تو کیا شوق ہے اس ایٹم بم کا, کیا اس سے امن پیدا ہوا ہے اس بر صغیر میں؟ نہیں. لہذا میں 50 سال پہلے جب نوجوانی میں, کہ 50 سے بھی زیادہ سال پہلے میں بم کا شدید مخالف تھا, آج بھی ہوں. سر آپ نے ایک بات تو یہ کی کہ یہاں پہ پاکستان کو تحفے میں دیا گیا, اس سوال کی طرف میں آتا ہوں سر. لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ ایٹم بم صرف نہ اس سے تحفظ کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کو دوبارہ بھی مار کھانا پڑے گی, اور کوئی ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ جو مظلوم ہے وہ بھی مطلب کوئی ٹارگٹ لوگ نہیں, سارے کے سارے ختم ہو جائے. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ سارے ممالک جو ایٹمی ممالک ہے ایسا کوئی دستاویزات سائن کرے کہ ہم سارے ایٹمی توانائی یا ایٹمی قوت سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں اور ناکارہ کر کے سمندر پہ پھینک دے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی سمندر میں نہ پھینکے, وہ اور ناکارہ کر دیں, وہ بالکل ہو سکتا, مطلب ناکارہ کیا جا سکتا. لیکن کیا امریکہ, روس, چین, اسرائیل کیا وہ اپنے ایٹم بم ختم کریں گے؟ نہیں ختم کریں گے. تو ہم ایک ایسی بس پہ چڑھ بیٹھے ہیں جو اب چل پڑی ہے اور جس سے اترنا بڑا مشکل ہو گیا. لیکن جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ ہمیں تحفے میں ملا, پاکستان ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ یہ ہم نے بنایا, ہماری سائنس اتنی اوپر پہنچی ہے کہ اب ہم ان ملکوں میں شمار ہونے لگے ہیں جو سب سے ایڈوانس سائنسی ملک ہے. ارے بھائی, دس از ٹوٹل نان سینس. آپ کو پتا جو یورینیم سینٹریفیوگ کا ڈیزائن تھا وہ کہاں سے آیا تھا؟ چین سے آیا تھا. نہ وہ ایکیو خان اپنے ساتھ لے کر آئے تھے بیلجیم سے, چوری چھپے لے کر آئے تھے. اس کو یہاں ریورس انجینئر کیا گیا, مطلب یہ کہ اس جیسی چیزیں یا اس جیسا سینٹریفیوگ یہاں بنایا گیا. سارے جو پارٹس تھے وہ باہر سے آئے. جو یورینیم ہیکسا فلورائڈ کا پلانٹ تھا جس سے یورینیم جو زمین سے کھودا جاتا اس کو گیس میں تبدیل کرنے کا پلانٹ چین سے آیا. ٹیکنالوجی بہت ساری چین سے آئی. جو ایٹم بم کا ڈیزائن تھا وہ چین سے آیا. اور امریکنوں نے اس کو پکڑ لیا. تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ 2003 میں جب ڈاکٹر ایکیو خان اپنا نیوکلیئر کاروبار کر رہے تھے اور بہت بڑے پیسے بنا رہے تھے, ملیشیا سے ایک جہاز روانہ ہوا تھا لیبیا کے لیے, تو اس کو امریکنوں نے پکڑ لیا. دیکھا کہ اس میں سینکڑوں سینٹریفیوگ ہیں, اس میں ایٹم بم کے ڈیزائن بھی ہیں. اگرچہ لیبیا کے جو ٹیکنیشین سائنسدان ہیں اتنے وہ اس کے قابل نہیں تھے کہ وہ بم بنا سکتے اگر ان کو اس کا نسخہ بھی دیا جائے. بہرحال وہ
پکڑا گیا. وہ اس جہاز سے جو کچھ برآمد ہوا وہ جارج ڈبلیو بش نے مشرف کے سامنے پیش کیا. اس نے کہا کہ لو یہ آپ کا نیوکلیئر سائنسدان ہے AQ خان جو یہ نیوکلیئر کاروبار کر رہا ہے. اور مشرف نے پھر، کیونکہ مشرف کے اپنے مقاصد تھے اور وہ امریکنوں کو خفا نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس نے AQ خان کو مجبور کیا کہ تم جاؤ PTV پر معافی مانگو کہ تم نے یہ نیوکلیئر کاروبار کیا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا. اور بالکل پھر یہی ہوا. سر ایسا ہوا، لیکن کوئی سائنسدان ایسا کیسا کر سکتا ہے اکیلا کہ مطلب وہ یہاں سے کچھ نظام دوسرے ملک بھیج دے یا یہ کاروبار شروع کرے؟ اگر آپ کسی ادارے کا سربراہ بھی ہے تو آپ کے اوپر اتنی نظر ضرور ہوگی کہ آپ کو چیز باہر نہ نکلے ادارے سے، تو ملک سے باہر یا دوسری ممالک کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا وغیرہ یہ تو آسان تو نہیں ہے، اکیلے آسان نہیں ہے. اور اسی بات پر AQ خان کو بہت رنج تھا، بہت غصہ تھا، اور اس کا اظہار انہوں نے دنیا کے سامنے تو کیا لیکن میرے سامنے خاص طور پر کیا. جی. اور کہا کہ اس میں کیا میں اکیلا تھا؟ اس میں یہ سارے جرنیل تھے جنہوں نے اربوں روپے کمائے اس چیز سے. جی. ٹھیک ہے میں نے بھی بہت کمایا ہوگا، لیکن ان کو سزا نہیں ملی، مجھے کیوں مل رہی ہے؟ جی. دیکھو تو انڈیا میں عبدالکلام AGP کلام کو انڈیا کا صدر بنایا گیا اور مجھے یہاں نظر بند کیا جا رہا ہے، مجھے ایک مجرم کے طور پہ سمجھا جا رہا ہے. یہ میں نے اتنی خدمات انجام دی پاکستان کے لیے اور یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو اس کے اندر AQ خان کے اندر ایک بڑی تلخی آ گئی تھی. جی. اور جو ان کے آخری 3-4 سال تھے اور اسی دوران انہوں نے میرے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کرنا شروع کیا. جی. تو ایک ہی ڈائیڈ اے ویری بٹر مین. جی. تو ایک جرنیل جو اسلم بیگ ہے وہ تو چاہتے تھے کہ افغانستان اور ایران بھی ایٹمی پاور بنے، تو اس طرف کیوں رجحان نہیں پیدا ہوا اور بنا نہ سکیا، کہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی؟ آسما جہانگیر بہت صحیح کہتی تھیں کہ ہمارے جرنیل ڈفر ہیں، اور یہ ڈفری کی بہترین مثال ہے جو جنرل مرزا اسلم بیگ کی سوچ تھی کہ 3 ملک ہوں گے، افغانستان، پاکستان اور ایران، اور یہ 3 امریکہ کو آنکھیں دکھائیں گے، ایک بلاک بن جائے گا اور ایک بلاک بن جائے گا. جی. خدا را کبھی ان کے بیچ میں دوستی رہی ہے؟ پہلے تو افغانستان کے ساتھ پاکستان کی مخاصمت بہت پرانی ہے، یعنی آپ سمجھ لیجئے 1947 کے بعد سے ہے. جی. ایران چونکہ شیعہ ملک ہے جی. تو کبھی وہ سنیوں کے ساتھ ویسے نہیں رہ سکتا جیسا کہ پتہ ایک 2 مسلم ممالک ہوتے ہیں جیسا کہ باقی 2 اسلام کے ہوتے ہیں، جیسے پاکستان عرب ہے. اور تو اور پاکستان چونکہ امریکہ کا غلام رہا ہے اس وقت بھی، میرا مطلب یہ کہ 1950s میں جب ہم وہ بغداد پیکٹ میں شامل ہو گئے، سیٹوں میں، سینٹوں میں، ان معاہدوں کے تحت پاکستان لیٹ گیا امریکہ کے سامنے. اور جب 65 کی جنگ ہوئی اور امریکہ نے پاکستان کی وہ مدد نہیں کی جس کو پاکستان کی امید تھی، تو پھر ان کے بیچ میں تعلقات خراب ہو گئے. اچھا، پھر جب ضیاء الحق کا دور آیا، ویسے تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بڑے ٹھنڈے تھے اس زمانے میں، لیکن پھر سوویت یونین گھسایا افغانستان کے اندر، جس کے بعد ہمارے فوجی لیٹ گئے امریکنوں کے سامنے، کہا کہ 2 پیسہ جہاد، ہم مل کر جہاد کرتے ہیں، اور پھر جہاد کیا. اور آخر طالبان کو وہ 30 سال بعد پہنچا گئے کابل میں، جہاں سے وہ بیٹھ کر اسی فوج کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ہر روز حملہ کرتے ہیں. TTP 4-5 فوجیوں کو روز مارتی ہے. سر یہ بات ٹھیک ہے کہ ادھر سے اب یہ دشمنی ہے، یہ دوستی میں بہت مشکل ہے کہ یہ دوستی بن جائے 2-3 ممالک کی. ایٹم بم نہیں چاہیے تھا ان کے پاس، آپ کا مطلب یہ ہے نا؟ نہیں ہے بھی نہیں.
لیکن اس کو نہیں دینا چاہیے تھا, ارادہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ذرا سوچیں کہ اگر افغانستان کے پاس ایٹم بم ہوتا تو وہ کس پر چلاتا؟ پاکستان پہ یا ایران پہ یا کسی اور پہ. ایسا ہی ہے. تو یہ بلاک نہیں, مطلب ہم اس کی فیور میں نہیں ہیں, لیکن پاکستان جس طرح آپ نے بتایا کہ پاکستان کو تحفے میں دیا گیا, تو ان لوگوں نے کیسے یہ کوشش کی کہ پاکستان کو تحفے میں دیتے ہیں, کیونکہ وہ ہم پہ دوبارہ یہ نہیں استعمال کر سکتے. اگر ہم نے افغانستان کو دیا تھا تو یہ شک تھا کہ شاید وہ ہم پہ دوبارہ استعمال کرے, لیکن ان لوگوں نے اگر ہمیں دیا ہے بقول آپ کی, جیسا ایسا ہے جس کی چین آپ کو وہ دیتے ہیں جو یورینیم کی گیس دیتے ہیں, یا قدیر خان کو کوئی دیتے ہیں کہ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرو, اور وہ خود ڈچ زبان اس کو اچھی طرح نہیں آتی تھی اور وہ گھر لے جاتے تھے. تو تین ممالک اگر اس میں انوالو ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تین ممالک انوالو ہو کے شرف پاکستان بنا دے, اور پھر یہ تصور کرنا کہ پاکستان دوبارہ ہمارے دوست بن جائے یا ہمارے خلاف استعمال نہیں کرے گا, ایسا ان کی سوچ میں ایسا کیسا ممکن ہے؟ آپ ان تین ممالک کی بات کر رہے ہیں, افغانستان, ایران, پاکستان. نہیں, وہ تو ہم اس کو نہیں دے سکے کیونکہ وہ دوبارہ ہم پر استعمال بھی کر سکتے, ہمیں یہ ڈر تھا. دوسرا یہ کہ افغانستان میں صلاحیت بھی تو نہیں ہے نا, کوئی سائنسی صلاحیت نہیں ہے. اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو آپ کو انجینئرنگ آنی چاہیے, کچھ سائنس آنی چاہیے. افغانستان تو بالکل پیدل ملک ہے نا, وہ تو قبائلی ملک ہے, تو ادھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان میں پاکستان بھی ایسا تھا لیکن اس کو دیا گیا. میں مطلب بقول آپ کے نہیں, تو پاکستان کبھی افغانستان جتنا پسماندہ نہیں تھا نا. جب انگریز گیا یہاں سے تو کچھ پڑھے لکھے لوگ تو تھے, اور ایران نے کافی حد تک اپنے زور سے ایٹم بم بنانے کی کوشش کی. وہ اس کے بہت قریب پہنچ گیا, بنا نہیں پایا, اور اب جو ٹرمپ نے اس کے اوپر بم گرائے ہیں تو ایران کا نیوکلیئر پروگرام پیچھے ہو گیا. لیکن ایران کے جو سائنسدان ہیں, ان کے انجینئر اور ٹیکنیشین وہ کافی قابل ہیں, اور وہ پاکستان کی طرح کسی بڑے سپلائر کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے. ان کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. ان کے ڈرون مثال کے طور پر شاہد ڈرون جو کہلاتے ہیں, وہ تو روس ان سے خریدتا ہے یوکرین میں استعمال کرنے کے لیے. تو ایران اور پاکستان میں ایک فرق ہے, اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ پاکستان اور افغانستان میں. اچھا جی, اگر ایران یہ ایٹم بم خود بنا سکتا ہے, مطلب اس کے ٹیکنالوجی اتنا ایڈوانس ہے کہ وہ ایسا سینٹریفیوج بنائے, یا مطلب وہ تو مطلب وہ بہت کچھ کر سکتا ہے پھر. ہاں, اور بہت قریب تھا, بم بنانے کے نزدیک پہنچا تھا. دیکھیں, ایران نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا, جھوٹا, کہ ہم بم نہیں بنا رہے ہیں, ہم صرف یورینیم کی افزودگی کرتے ہیں, اس کی انریچمنٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو نیوکلیئر ری ایکٹر میں بطور ایندھن استعمال کر سکیں. لیکن ایندھن کے لیے آپ کو 3% انریچمنٹ کی ضرورت ہے, جبکہ یہ 60% پر پہنچ گئے تھے. اور بم بنانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا آگے جانا پڑتا, 90 تک آپ پہنچیں, لیکن 90 بہت ایسے چٹکی بجانے میں ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس 60% کا فیڈ اسٹاک ہو. اب اس خوف سے اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے اس کو تباہ کیا. اور اب دیکھیے, آج صبح ہی کی بات ہے کہ یہ بنکر بسٹر استعمال ہوئے. کیا اس کا انجام ہوگا؟ کیا ایران کہے گا کہ بس ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں؟ یہ بھی کر سکتا ہے, لیکن شاید یہ نہ کرے. تو پھر کیا کرے گا؟ شاید یہ مزید میسائل داغے نہ صرف اسرائیل کے اوپر, لیکن امریکہ کے جو اڈے ہیں عرب ممالک میں. عرب اور امریکہ کا گٹھ جوڑ ہے. اور حالانکہ سعودی عرب نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں اور اسرائیل نے غلط کیا, لیکن یہ دغلا پن ہے, یہ منافقت ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے عرب انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا فلسطینیوں کے لیے. صرف ایران تھا جس نے اسرائیل کی مخالفت کی تھی. ایران تھا جس نے حزب اللہ کو کھڑا کیا اور حوثی کو کھڑا کیا یمن میں.
لیکن دونوں جگہوں پر ایران کی شکست ہوئی، یمن میں بھی اور لبنان میں بھی. جی اور لبنان کا بہت بڑا جھٹکا لگا ایران کو. پھر جو ابھی 8 دن ہوئے اس جنگ کو یا 7 دن ہوئے، تو اس میں ایران کی ساری فوجی قیادت کو انہوں نے اڑا دیا جی اور چن چن کر ان کو مارا ہے. اب یہ ان کے نیوکلیئر تنصیبات کو تباہ کر رہے ہیں، اور یقیناً تباہ کرنے کی صلاحیت ان میں ہے. بالکل. امریکہ نے ادھر ایران میں یہ 3 جگہوں پر بمباری کی. اب ایران فیصلہ کن جو ریئیکشن ہے اس کو اظہار کرے گا، اعلان کیا ان لوگوں نے. یہ جو ریئیکشن ہے یہ امریکن سے لے گا یا اسرائیل سے لے گا، یا اس کا ایک ہونا، اس کا کیا سوچتے ہیں کہ اس کا دشمن ایک ہونا چاہیے؟ فی الحال اسرائیل ہے، تاکہ اسرائیل اگر ختم ہوا تو اس خطے سے امریکہ بھی ختم ہو جائے. اسرائیل کو تو یہ ختم نہیں کر سکتے. اسرائیل پہ انہوں نے سینکڑوں میسائل پھینکے ہیں، جس سے 25 اسرائیلی مرے ہیں. ایک ہسپتال تباہ ہوا ہے، کچھ نقصان ہوا ہے، کوئی آئل ریفائنری کو مارا ہے، مگر بہت معمولی. اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے تو ایران کا بہت بڑا نقصان کیا ہے، اور ان میں صلاحیت ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ایران کو ختم کر سکیں گے اگر اب ایران احتیاط سے نہیں چلتا. اب ایران اگر یہ اس وقت امریکہ کو اپنا نشانہ بنایا ہے، امریکنوں کو اپنا نشانہ بناتا ہے، تو پھر امریکہ بہت شوق سے اس چیز میں کود پڑے گا. امریکہ کے پاس جتنی فوجی صلاحیت ہے، اور میرا مطلب ہے کہ یہ سب میزائل اور جہازوں، ایئر وار کے ذریعے سے ہوگا، کیونکہ وہ عراق والی صورتحال یہاں نہیں پیدا ہوگی. ایسے نہیں ہوگا کہ امریکہ کے لشکر ایران میں گھس آئیں گے. اٹ ول بی آل ڈن بائی میزائلز، ڈرونز اینڈ ایئر کرافٹ. اگر ایران ڈٹا رہے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، اور چین اور روس نے اس کا ساتھ دیا، تو پھر امریکہ کو بھی تھوڑا سا ڈر ہوگا یا نہیں؟ نہ، بالکل نہیں. چین اور روس سوائے زبانی جمع خرچ کے اور کچھ نہیں کرنے والے. ہاں، وہ چھوٹا موٹا اسلحہ کچھ دیتے رہیں گے ایران کو، لیکن وہ رستے بھی بند کیے جا سکتے ہیں. آپ سپلائی لائنز کو کٹ کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس کتنی زیادہ انٹیلیجنس ہے. وہ جانتے ہیں کہ کون شخص کس وقت کہاں پر کھڑا ہے، اور اس طرح سے انہوں نے حزب اللہ کو تباہ کیا. اس طرح سے انہوں نے ایران کی قیادت کو ملیہ میٹ کر دیا. تو اگر اس وقت ایران امریکہ کو نشانہ بناتا ہے، ایئر کرافٹ کیریئرز پر وہ بم پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، اول تو یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ ایئر کرافٹ کیریئرز کو جا کے لگیں گے کہ بھی نہیں، اس لیے کہ ان کی جو ڈیفنس ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ جو میزائل ان کی طرف آ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ ایک دم شوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. جو امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ ایران سے تو بہت زیادہ ہے. اور میں پھر اس بات پر زور دوں گا کہ اس میں چین اور روس ہرگز داخل نہیں ہونے والے. اچھا جی سر، آپ نے اس ٹیکنالوجی کی بات کی، لیکن کئی دنوں سے اسرائیل سے یہی آواز آتی ہے کہ ان لوگوں نے ہسپتال کو ٹارگٹ کیا. اگر ہسپتال ان لوگوں نے ٹارگٹ کرنا تھا تو مطلب وہ اپنا ٹارگٹ ادھر کر سکتا ہے ایران، اور اگر ان لوگوں کی ڈیفنس سسٹم نے اس کو موڑا ہے تو پھر ان لوگوں کی اپنی غلطی ہے. نہیں، دیکھیے اس میں ایران نے خود کہا ہے کہ ہم نے ہسپتال کو اپنا نشانہ نہیں بنایا تھا، لیکن جب آپ میسائل 1500 کلومیٹر دور سے پھینکتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے اصل ہدف سے بھٹک کر کہیں اور جا کے گرے. اور میرے اپنے خیال میں ایران نے شاید اس کو نشانہ بنانا نہیں چاہا. البتہ جو اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا اس نے 3 ہسپتال تباہ کیے.
اچھا. غزہ میں آپ نے نہیں دیکھا تھا کہ اسرائیل بار بار ہسپتالوں کو نشانہ بنا رہا تھا، اور پھر اس نے یہ کہا کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ نیچے سرنگیں ہیں جس میں حماس چھپا ہوا ہے. سر یہ اب جو جنگ اس حالت میں ہے، پاکستان کی جرنیل تو ادھر بھی گیا تھا، فیلڈ مارشل امریکہ. اب پاکستان کو کیا اسٹریٹجی اختیار کرنا چاہیے کہ اب ایران کے ساتھ دے یا نیوٹرل رہے یا امریکہ کے ساتھ دے یا دونوں کو خوش کرے؟ بھائی یہ تو مجھے یقیناً یہ پکا پتہ ہے کہ جو ہم نے کیا، یعنی کہ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا، یہ انتہائی شرمناک ہے. ہمیں ایران کا اس وقت ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ ایران نے یہ جنگ نہیں شروع کی. اچھا. یہ اسرائیل ہے جو حملہ ہوا ایران کے اوپر، اور نہ صرف ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے، ہمیں کھل کر اور بآواز بلند دنیا کے ہر فورم میں اس کو برا کہنا چاہیے. یہ بھی کافی نہیں. اب پاکستان کچھ کرے گا نہیں ایران کے لیے، کچھ کیا بھی نہیں ہے، کبھی نہیں کیا ہے. گو کہ ایران نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا سن 65 کی جنگ میں، جب پاکستان کے طیارے ایران چلے گئے تھے تاکہ وہ وہاں پر محفوظ رہ سکیں، اور پھر واپس آ گئے جب ان کی ضرورت پڑی. ہم نے یعنی کہ پاکستان نے کبھی اپنے وعدے بھی نہیں پورے کیے. ایران نے آئل پائپ لائن بنائی تھی جو ایران بارڈر تک پہنچی، اور معاہدہ یہ تھا کہ آپ ادھر سے گیس لے کر اب پاکستان کے اندر پہنچائیں گے. ٹھیک ہے، انڈیا کو نہیں دینا. پہلے تو خیال یہ تھا کہ انڈیا تک وہ پائپ لائن جائے گا، مگر ہم نے اپنا وہ وعدہ بھی نہیں پورا کیا. جب اور یہ ایک لکھی ہوئی شرط تھی کہ اگر پاکستان نہیں کرتا پورا تو اس کو ہر سال $1.5 ارب جرمانہ دینا ہوگا. وہ بھی ایران نے معاف کر دیا. اچھا. تو اب کیا، جب امریکہ سے ہم اتنے ڈرتے بھی ہیں، گالی بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے پاؤں بھی جا کے چھوتے ہیں. ہمارے جرنیل دوڑ جاتے ہیں واشنگٹن، ان کے گھٹنے چھوتے ہیں، ان سے یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی معدنیات ہم تمہارے حوالے کر دیں گے. ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری جعلی کرنسی، کرپٹو کرنسی ہم اپنے خزانے سے سپورٹ کریں گے. یعنی بے غیرتی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. سر یہ جرنیل جو ہے ادھر جا کے یہ ایسا کرتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ باقی لوگ جب نظریاتی لوگ ہو کبھی کبھار بٹو کی طرح تھوڑا سا تلخ بات بھی کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل عمران خان ویسے عوام کے سامنے یہ لگتا ہے کہ تلخ بات کرتے ہیں، یا کچھ نظریاتی لوگ ہو تو ایسا کر سکتے ہیں، وہ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ان کے بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں، ان کے اکاؤنٹس وہاں پر ہیں. پاپا جان یہ سارے جرنیل چلاتے ہیں. جتنی کرپشن فوج کے اندر ہے اور بالائی سطحوں کے اوپر ہے، کوئی اس کے بارے میں آواز بھی نہیں اٹھا سکتا پاکستان میں. اچھا جی. سر آخری سوال یہ ہے کہ اب جنگ کے ٹرمپ کے بارے میں پاکستان نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ٹرمپ کو نوبل پرائز دیا جائے. یہ نوبل پرائز کس بات پر، مطلب کہ اس نے صرف پاکستان اور بھارت کی ایک دن کی جنگ رکوا دی یا کوئی اور بھی وہ بہت بڑا امن کا داغی ہے؟ دیکھیں ہم اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ ایک شخص جس کو کچھ بھی نہیں پتا اس خطے کے بارے میں، جو سمجھتا ہے کہ کشمیر کا تنازع جو ہے وہ سینکڑوں سال پرانا ہے، بے وقوف، انتہا درجے کا بے وقوف اور گندا آدمی، جس کو جو امریکہ کے کورٹس نے جس کو ایک مجرم ثابت کیا ہے فار سیکشل ہراسمنٹ، جو یعنی ہر قسم کا گھناؤنا کام کر چکا ہے، بقول امریکن کورٹس کے، بقول امریکہ کے میڈیا کے،
اس شخص کو اوپر اٹھانا صرف اس لیے کہ اس نے کہا کہ اچھا یہاں امن ہونا چاہیے، کہا ہوگا تو اس سے کیا کوئی نوبیل پرائز ایران میں ملنا کیوں چاہیے؟ نہیں، ایران میں کیوں نہیں ہونا چاہیے، ایران فلسطین میں کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اسی شخص نے کہا تہران خالی کرو کیونکہ اب ہمارے بم تم پہ گرنے والے ہیں. اسی شخص نے غزہ میں قتل عام کروایا ہے، اسرائیل کو وہ بم دیے جس سے آج غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے. تو یہ ہماری بے شرمی ہے، یہ ہماری، میں کیا کہوں کہ ہم کتنے دنیا کی نظروں میں گر گئے ہیں ایسے شخص کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنے سے. سر آپ نے چند ماہ پہلے، مطلب 5-6 ماہ پہلے میرے خیال سے بتایا تھا کہ ٹرمپ اس خطے میں ایسا آگ لگائے گا کہ رہنے کے قابل نہیں ہو جائے گا. کس بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے تھے؟ اس خطے میں کیا پوری دنیا میں؟ پوری دنیا میں، مطلب پوری دنیا میں اس نے یہ کیا ہے. ابھی اس خطے میں ہے. ابھی دیکھیے جو یوکرین میں اس نے پوٹن کو شے دی ہے کہ چلو چلو اور حملہ کرو، ہم حملے تیز کرو، ہم اب یوکرین کا دفاع نہیں کریں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج زیادہ یوکرین میں لوگ مر رہے ہیں. جو روس کی جارحیت ہے، پوٹن کی جارحیت ہے، پورا مشرق وسطیٰ اب اس پر اسرائیل غالب آ گیا ہے. لیبنان کو زیر کر دیا، یمن کو چپ کرا دیا، شام کے اندر گھس گیا. اب اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم ویسٹ بینک میں اپنے سیٹلمنٹس مزید بڑھائیں گے، یعنی کہ اسرائیل کو ہم پھیلاتے چلے جائیں گے. امریکہ میں جن یونیورسٹیوں میں اسرائیل کے خلاف احتجاج ہوتا تھا، ان یونیورسٹیوں کو ایسی سزا دی گئی ہے کہ ماضی میں کبھی ایسا ہوا نہیں. ہارورڈ یونیورسٹی کو ٹرمپ نے کہا کہ اب یہاں پر کوئی دوسرے ملکوں سے اسٹوڈنٹس آئیں گے نہیں. اچھا. خیر انہوں نے پھر کورٹ میں چیلنج کیا اور امریکہ کی عدالتوں میں وہ ویسی نہیں ہے جیسے جس طرح ہماری عدالتیں ہیں. کچھ ادھر مخالفت پش بیک ہوا ہے. تو جو بات میں نے 3 مہینے پہلے کی یا 4 مہینے پہلے کی آپ سے، بالکل صحیح ہے. ٹرمپ نے جس طرح سے دنیا کا نظام بگاڑا ہے اور کس ہمیں بنیاد پر آپ تباہی کہہ رہے تھے کہ مطلب کس طرح آپ نے اندازہ لگایا تھا؟ پچھلی تو اس کی حکومت میں اس کا مزاج کچھ اور تھا، اس حکومت میں مزاج کیسا اندازہ لگا آپ کو کہ کچھ اس میں کیا دوراندیشی کی بات ہے؟ وہ کھول کر کہتا ہے امریکہ فرسٹ. یہاں تک وہ کہتا ہے کہ ہم کینیڈا کو بھی امریکہ کا حصہ بنا دیں گے، ہم گرین لینڈ کے اوپر حملہ کریں گے، وہ ہمارا حصہ بن جائے گا. اب ایسا شخص جو کہتا ہے کہ ادھر جتنے میکسیکو کے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو اٹھا کر باہر پھینکو. اس نے گلف آف میکسیکو کا نام ہی بدل گیا، اپنے طور پر بدل دیا، کہا کہ دس ول بی گلف آف امریکہ. تو ایسا گھٹیا گھناؤنا شخص جس نے دنیا کے نظام کو ختم کر دیا ہے اور جو صرف یہ کہتا ہے کہ امریکہ اب راج کرے گا، خدا را ہم نے اس کو نوبیل پرائز کے لیے نامزد کیا. میں تو آج بطور پاکستانی شرم سے ڈوب رہا ہوں. سر پاکستان نے نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا، بھارت کے لیے بھی اس نے جنگ روک دی، کیا بھارت کرے گا؟ اس نے کیا مطلب روکی؟ جو مودی ہم تو یہ کہتا ہے کہ جنگ ہم نے روکی اور یہ باہمی مذاکرات سے جنگ رکی. ٹرمپ تو ہر چیز کے لیے کریڈٹ لینا چاہتا ہے اور ہم ٹرمپ کی خوشامد میں لگے رہتے ہیں. مجھے نہیں پتا اور کسی اور کو نہیں پتا کہ ایکچولی کیا ہوا، کہ اگر ٹرمپ اس میں یہ نہ کہتا کہ اچھا بچوں چپ ہو جاؤ، اب لڑو مت، تو کیا ہم لڑتے لڑتے ایک دوسرے کو تباہ کر لیتے؟ نہ. میرے خیال میں جو بات تھی کہ ہاں پاکستان نے ان کے لڑاکا طیارے مار گرائے، انہوں نے چکلالہ کے اوپر حملہ کیا، سرگودا پہ کیا، ادھر ادھر کیا،
نقصان ادھر بھی ہوا ادھر بھی ہوا. ہاں شاید وقتی طور پر ہم نے زیادہ ان کا نقصان کیا, لگتا ہے ایسا ہی ہے, لیکن اگر جنگ آگے تک چلتی 4 دن کی نہیں 40 دن کی ہوتی تو پھر کہ اس کا کیا انجام ہوتا. اور ٹرمپ کے ہونے نہ ہونے سے آئی ڈونٹ نو, لیکن صرف یہ کہنا کہ اچھا اب لڑو مت, کیا اس سے نوبیل پرائز مل جانا چاہیے؟ یہ تو محض ہم ایک خود پرست شخص کی مزید خوش آمدی کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے, خوش آمدی تو ہے اس لیے یہ تو ہماری فطرت میں ہے. ہاں ایسا ہی ہے. And we are ashamed as Pakistanis that he has been nominated by Pakistan officially. اللہ ایسا کرے کہ ہم میں ایسی جرات یا ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ وہ مطلب خوش آمدی کسی کی نہ کرے. تھینک یو سر, اپنا قیمتی ٹائم دینے کا ایک بار پھر شکریہ. تھینک یو.